السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ واجدی صاحب تھانوی رسول پر وضاحت نہیں توبہ چاہیے، عورتوں کے لیکچر سننا حرام، کیا علی بھائی بھی عورتوں کے لیکچر دیکھتے ہیں؟ تو اس ویڈیو میں جو ہے علی مرزا سے اشرف واجدی صاحب تھانوی جو رسول پر وضاحت کی معاملہ آئی تھی، اس پر جو ہے انہوں نے جواب دیا ہے۔ ان سے کچھ پوچھا گیا تھا، اور دیکھیے کہ اس ویڈیو میں انہوں نے کیا جو ہے بتایا ہے۔ اور یہ جو عورتوں کے لیکچر سننا جو حرام کا معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں اس تھمبنیل میں، اس میں بھی ان سے کچھ باتیں پوچھی گئی ہے، اس پر بھی جواب انہوں نے دیا ہے۔ اور کیا علی بھائی بھی عورتوں کے لیکچر دیکھتے ہیں، وہ بھی آپ کو سامنے آ جائے گا۔ اور اللہ سے ہم سب یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اور جو حق بات ہے وہ بولنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ ہم سب چلیں، اور جو بھی جانے انجانے میں غلطی ہو اللہ اس سے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ نہیں، وضاحت سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ وضاحت تو چشتی رسول اللہ کی بھی آ رہی ہے، وضاحت تو مستحانہ عبارتوں کی بھی آ رہی ہے۔ وضاحت نہیں کرنی ہوتی ہے، معافی مانگنی ہوتی ہے۔ دیکھیں، غلام احمد قادیانی دجال نے جو کچھ کیا وہ اس کی وضاحت جب دے گا تو وضاحت تو نہیں قبول کی جائے گی، اسے معافی مانگنی ہوگی اپنے کفر کے اوپر۔ اسی طریقے سے ایک شخص نے اپنے نام کے کلمے کو انڈورس کیا، تو جب تک وہ معافی نہیں مانگتا اس کے اوپر، اس وقت تک تو معاملہ ریورس نہیں ہوگا۔ وضاحت کیا؟ وضاحت وہی دے رہے ہیں کہ جو آج تک دیوبندیوں کی اولاد دے رہی ہے، باطل تعویلات کر رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں خواب ہے، ہم کہتے ہیں نہیں خواب نہیں، بیداری بھی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بندہ بے اختیار تھا، ہم کہتے ہیں بندے کو تو ہم کچھ نہیں کہہ رہے، ہم تو بابے کو کہہ رہے ہیں، بابی کو نہیں کہہ رہے۔ بابا تو بے اختیار نہیں تھا۔ تو اشرف تھانوی اس کے اوپر اڑا رہا ہے۔ اس نے جو کلیریفیکیشن دی ہے وہ یہ نہیں دی ہے کہ مجھ سے غلط تعبیر ہوئی تھی، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہی کام آج کسی نے کیا ہو تو یہ سیدھا سیدھا اس کے اوپر کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ اتنا سادہ معاملہ ہوتا تو بریلوی قائل ہو چکے ہوتے نا۔ تو یہ ساری جعلی باتیں، کوئی اس نے رجوع نہیں کیا، اس نے الٹا گناہ کا عذر پیش کیا جو اس سے بھی بدتر ہے۔ اسی لیے دیکھیں، ان کو پتہ ہے یہ بھاگ جاتے ہیں۔ ابھی بھی دیکھیں اتنے دعوے دار سامنے آتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں جواب دو تو انہیں پتہ ہے جواب نہیں، ان کے بڑوں نے منع کیا ہوا ہے کہ جواب آپ نے نہیں دینا، کیونکہ جواب دے کر تو آپ اس جرم کو مان لیں گے نا، تو اس لیے جواب نہیں دیتے ہیں، ادھر ادھر بھاگتے ہیں۔ ہم نے المحنت کے 3 عقیدے رکھے تھے کہ بھائی جواب دو قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا۔ تھانوی رسول اللہ والا واقعہ تو میں نے 5ویں نمبر پر ڈسکس کیا تھا، تاکہ اس کی یہ پلی نہ لے سکے۔ پہلے وہ 3 عقیدوں سے گزرے، اس کے بعد چشتی رسول اللہ بھی اشرف تھانوی نے انڈورس کیا ہوا ہے، اس کی تعویل تو قبول نہیں کی جائے گی۔ تو ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کے پیچھے اپنی آخرت داؤ پہ لگا دی ہے۔ ہمیں تو ان کی آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے ایک افسوس ہوتا ہے، باقی دعوت حق کے پوائنٹ آف ویو سے تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہ اڑے رہے اپنی باتوں کے اوپر۔ اس سے مزید لوگ ان کو، ان کے بزرگوں کو چھوڑ کر ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے پلیٹ فارم کے ساتھ، یعنی ہمارے اس پلیٹ فارم کے ساتھ جڑ جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی وہ غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والوں کا مقابلہ کر سکیں گے جب وہ ڈنکے کی چوٹ پہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، صادق رسول اللہ، معاویہ رسول اللہ، یہ تمام چیزوں کو فراڈ کہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں تو فائدہ ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں کا۔ ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ جواب نہیں دے سکتے، یہ جواب دیں گے تو پھنس جائیں گے، کیونکہ انہوں نے جو جواب دینے ہیں وہ میں نے پہلے ہی دے دیے ہوئے ہیں، اور ان کے جواب بھی دے دیے ہوئے ہیں، تو یہ اسی طریقے سے ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی نیکسٹ۔ سوال نمبر 12 ہے ڈاکٹر علی بھائی کا پشاور سے، کیا چشتی رسول اور کفر یا کلمہ کی تعویل ہو سکتی ہے؟ ایک مفتی صاحب نے لائیو سیشن میں کہہ رہے تھے کہ چشتی رسول کی تعویل کے ساتھ کوئی کلمہ پڑھے تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ تو پھر تو ٹھیک ہے، قادیانیوں سے جا کے صلح کر لیں گے لوگ۔ کس طرح کی فضول باتیں کر رہے ہیں، ان کو مرنا نہیں ہے، انہیں خوف نہیں ہے اللہ کا۔
بھائی اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی صاحب خود یہ مان چکے ہوئے ہیں کہ اس طرح کی گستاخانہ عبارتوں کی کوئی تعویل قبول نہیں کی جائے گی. تو سام الارمین میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے. پچھلے دنوں ہمارے اسٹوڈنٹس کے زور لگانے کی وجہ سے اور 10 سال کی محنت جو ہماری دعوت حق کی تھی اس کی برکات ظاہر ہوئی کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے باقاعدہ فتویٰ دیا چشتی رسول اللہ کے خلاف. اس پہ انہوں نے اعلیٰ حضرت کی عبارت قبول کوٹ کی ہے کہ چشتی رسول اللہ کی تعویل قبول نہیں کی جائے گی. یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہاں اس سے مراد جو ہے وہ ڈاکی ہے اور یہ ہے وہ ہے. سناتن کفر ہے, کوئی تعویل قبول نہیں کی جائے گی, جی کفر ہے. نیکسٹ سوال نمبر 15 ہے عادن بھائی کا دہلی سے کہ کیا آپ عورتوں کے لیکچر سنتے ہیں سننے کو حرام سمجھتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ نے خود آسما رومی کے لیکچر سن کے کمنٹ کیا ہے. عورتوں کے لیکچرز, ایسے لیکچر سننا کہ جو نالج آپ کے پاس کسی آلٹرنیٹو سورس سے اویلیبل ہے تو بالکل نہیں سننے چاہیے مردوں کو. ہاں اگر کوئی ٹاپک ایسا ہے کہ اس ٹاپک کے اوپر اسپیسیفکلی کسی ایک خاص بندے نے کام کیا ہے تو اس میں لیکچرز کو سننا جائز ہے. اس کو آپ اس کے ساتھ کمپیئر نہ کریں جو ہم نے کہا تھا کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ صرف مردوں کی قرآن کی تفسیر کلاسز دیکھیں. اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے جس طریقے سے تفسیر بیان کر دی ہے اور اس میں جو ہم نے ویلیو ایڈیشن کی ہے ایک ایک آیت اور حدیث کے ریفرنسز کے ساتھ, تو اس کے بعد کسی عورت کی تفسیر سننے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جو نالج ہے ہی عورتوں کے پاس ہے اگر کسی خاص فیلڈ کے اندر, تو اس میں اگر کوئی عورت کا لیکچر آڈیو کی حد تک سن لیتا ہے تو یہ جائز ہے, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص دکاندار ہے, اس کے پاس کوئی عورت آئی ہے سودا خریدنے کے لیے, تو اسے وہ یہ نہیں کہے گا کہ تم مرد کو لے کے آؤ صاحب, اس کے ساتھ ضرورتاً گفتگو کر سکتا ہے. اس میں صرف اپنے نگاہوں کی حفاظت کا معاملہ ہوگا, باقی سننے کی حد تک درست ہوگا. یہ ہماری مختلف اوقات کی باتیں اٹھا کر انہیں مکس کر کے تو ایک رزلٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, بالکل غلط کرتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. وہ دونوں باتیں اپنی جگہ بیک وقت درست ہوتی ہیں. کسی خاص سینیریو میں کوئی بات ہوئی ہوتی ہے وہ اسی طریقے سے ہوتی ہے. اس لیے الحمدللہ میں ساتھ ساتھ جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ آئے تو میں اس کو کلیریفائی کر دیتا ہوں اللہ کے فضل سے. ابھی ہمارے چند بھائی آئے تھے پوڈ کاسٹ کے لیے, ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, انہوں نے کچھ ویڈیوز کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا, ٹوورڈز ہدایہ کے نام سے انہوں نے چینل بنایا ہوا ہے. تو میں دیکھ رہا تھا وہ اچھی کوشش کر رہے تھے, تو میں نے انہیں اپریشیٹ کرنے کے لیے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے انہیں باقاعدہ دعوت دی کہ ٹھیک ہے آپ چونکہ اس دعوت حق کو لے کر چل رہے ہیں اور اس میں ہمارے والے سے بھی ڈسکشن کرتے ہیں, اس میں بسا اوقات آپ کے معاملات کے اندر کمزوری ہوتی ہے, تو اگر آپ نے علماء کو ہماری طرف سے جواب دینا ہے تو اس کے لیے پہلے نالج کو انکریز کریں. اور اگر آپ کے پاس کوئی اس قسم کے وسوسے اویلیبل ہیں, چند ایک آپ نے ویڈیوز میں ریکارڈ کروائے, تو بجائے اس کے کہ آپ خود جواب دیں میرے پاس آ جائیں, میں زندہ ہوں, مجھ سے ڈائریکٹ پوچھیں. تو وہ اس سنڈے کو ہم نے ایک پوڈ کاسٹ ان کے ساتھ ریکارڈ کی ہے, انشاءاللہ چند دنوں میں منظر عام پہ آ جائے گی, وہ ایڈیٹنگ کر رہے ہیں. آج انہوں نے اپنے چینل کے اوپر اس کی ہائی لائٹس بھی اپلوڈ کر دی ہیں. آلموسٹ وہ پونے دو گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے. ویسے ٹائم تو ظاہر ہے ریکارڈنگ کے دوران زیادہ لگ جاتا ہے, بیچ میں کوئی وقفہ بھی آ جاتا ہے بعض کا. نیٹ جو ریکارڈنگ ہے وہ 2 گھنٹے کے قریب ہی ہوگی, اس سے زیادہ نہیں ہوگی. تو آج انہوں نے اس کی تھوڑی ہائی لائٹس بھی اس حوالے سے اپلوڈ کی ہیں ان کے چینل کے اوپر, ہم نے آفیشیل چینل سے اس کو شیئر کروایا ہوا ہے. تو اب ان کو میں نے یہاں بلوایا, تو اب مجھے پتا تھا کہ یہ میں نے انہیں دعوت دے کر بلوایا ہے, ظاہر ہے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, میں تو اپنے سارے اسٹوڈنٹس کو بلواتا ہوں, لاکھوں اسٹوڈنٹس کو الحمدللہ میں اپنی جیب سے اللہ کے فضل سے اس کی کرم نوازی سے دودھ پتی سموسے ناشتہ کروا چکا ہوں. تو میں تو اپنے سارے اسٹوڈنٹس کو بلواتا ہوں, اور جو دعوت کا کام کرنے والے ہیں انہیں تو اسپیشلی کہتا ہوں کہ آپ آئیں اکیڈمی میں, اور اگر آپ کی کوئی ریزرویشن ہے تو وہ ڈسکس کریں.
تو میں نے انہیں باقاعدہ دعوت دے کر بلوایا. تو اس پوڈ کاسٹ کے آغاز میں نے بتایا کہ ان کو میں نے دعوت دے کر خود بلوایا. میں نے اسے کلیریفائی کیا کیونکہ ابھی تک جتنے بھی بڑی بڑی سیلیبریٹیز میرے پاس آئی ہیں اپنی اپنی فیلڈ کی, کسی کو ہم نے دعوت دے کر کبھی نہیں بلایا. ہمیشہ انہوں نے رابطہ کیا, خواہ وہ نادر علی بھائی ہوں, خواہ وہ مورو بھائی ہوں, خواہ وہ صحافی منصور علی خان ہوں. اب یہ وہ صحافی ہے جس کے لیے بڑے بڑے وزیر منتیں مارتے ہیں کہ ہمیں پوڈ کاسٹ آپ ریکارڈ کریں, اور وہ ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں. انہوں نے ہم سے رابطہ کیا, میں نے کہا میں تو کہیں نہیں جاتا, آپ نے اگر کرنی ہے تو میرے پاس آ جائیں. الحمدللہ وہ آئے, اور اس وقت سب سے پاپولر ویڈیو ان کے چینل کے اوپر وہی ہے جو ہمارے ساتھ انہوں نے پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی تھی. تو الحمدللہ میں دعوت دے کر بلاتا ہوں, لیکن جب دعوت دے کر بلایا کسی کو اپنی طرف سے تو میں نے کلیریفائی کیا کہ ان کو میں نے بلوایا, باقی تو خود رابطہ کرتے ہیں. جب رابطہ کرتے ہیں پھر جب ان کا ٹائم لگتا ہے پھر ہم ان کو دعوت باقاعدہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا نمبر آ گیا ہے, آپ آ سکتے ہیں. لیکن ان کو میں نے ان کی خواہش پہ نہیں بلکہ اپنی خواہش پہ بلوایا تھا تاکہ یہ دعوت حق کے حوالے سے مزید آگے کام کر سکیں. میں اپریشیٹ کرتا رہتا ہوں اس طرح کے معاملات میں. اس سے پہلے میں نے غلام حیدر بھائی کو بھی اکیڈمی بلوایا تھا جب وہ کام کر رہے تھے. ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ تو نہیں ریکارڈ کرنی تھی لیکن ان کو کچھ چیزیں سمجھانی تھی. اس کے علاوہ بھی جو مختلف یوٹیوب چینلز چلا رہے ہیں ان کو میں وقتاً مختلف لوگوں کو جب آبزرو کرتا ہوں دعوت دے کر بلاتا ہوں ان کو. تو میں اس لیے اس کو ساتھ ساتھ کلیریفائی کر دیتا ہوں اس حوالے سے. الحمدللہ تو کوئی وسوسہ ایسا نہیں ہے کہ جسے میں ایڈریس نہ کروں. ہاں چونکہ 15-16 سالوں میں میں اتنا بولا ہوں, ہمارے آلموسٹ روزانہ 1000 کے قریب سبسکرائبرز ایڈ ہوتے ہیں, ان کو تو نہیں پتا میں پچھلے 16 سال کیا بول چکا ہوں. تو اس لیے انہیں پرانی ویڈیوز دیکھنی چاہیے, یا ہمارے یہ شاہد اور بلال کے چینل کے اوپر آ کر ہم سے سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہر وسوسے کا جواب یہاں پر موجود ہوگا انشاءاللہ تعالی. جی نیکسٹ سوال نمبر 16 ہے. ارسلان بھائی کا ریاض سے پوچھتے ہیں میری 10 عشاء کی نماز رہ گئی ہیں تو کیا روز میں ایک نماز عشاء کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں؟ یہ کر کے نیت کر کے کہ یہ پہلے دن والی عشاء کی قضا نماز ہے. حنفی کہتے ہیں کہ ترتیب کے ساتھ نیت کرنی ہے. نہیں, جس وقت مرضی پڑھیں, ایک ہی دن پڑھ لیں, کسی بھی وقت پڑھ لیں. 3 مکروہ اوقات کے علاوہ سورج نکلتے وقت, غروب ہوتے وقت, اور جب سینٹر میں ہو. اس کو چھوڑ کے آپ 10 دن میں آپ کیوں پوری کر رہے ہیں, ایک دن میں ہی پڑھ لیں, جس وقت مرضی پڑھیں. نیکسٹ سوال نمبر 17 ہے منظور بھائی کا بنگلہ دیش سے. اگر فرش پر موبائل رکھا ہو اور نماز پڑھ رہے ہوں تو اس کو جھک کر سائلنٹ کر سکتے ہیں کال آ جائے تو؟ ہاں کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں. بخاری مسلم حدیث ہے, سیدہ امامہ کو اٹھا کر نبی اسلام نے نماز کی جماعت کروائی ہے, اور جب سجدے میں جاتے تھے سائڈ پہ رکھ دیتے تھے. تو شرعی عذر ہے نا. اگر بھول گئے ہیں اور کال آپ کو تنگ کر رہی ہے تو ٹھیک ہے, جھک کے اسے سائلنٹ کر دیں, جیب میں نکال کے سائلنٹ کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں, نماز ہو جائے گی.